جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اصل علم وہ نہیں جو زبان پر آ جائے، اصل علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے، کیونکہ جب علم دل کو چھو لے تب کردار بدلتا ہے۔ زبان کی باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی علم والا ہے یا نہیں۔ آج کے دور میں ہم نے علم کو ایک مقابلہ بنا دیا ہے۔ کون زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ بول سکتا ہے، کون دلیلوں میں کسی کو ہرا سکتا ہے، مگر علم کا مقصد کبھی بھی جیتنا نہیں تھا۔ علم کا مقصد ہمیشہ خود کو بہتر بنانا تھا۔ علم وہ ہے جو انسان کو نرم بنائے، جھکنا سکھائے، برداشت عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم میں زیادہ ہو اور اس کے عمل میں زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے انسان اتنا ہی عاجز ہوتا ہے، کیونکہ علم روشنی دیتا ہے اور روشنی میں غرور نہیں ٹکتا۔ علم والے کی پہچان اس کی زبان نہیں، اس کا اخلاق ہے۔ اگر تم نے قرآن پڑھ لیا، حدیثیں یاد کر لی، مگر تمہارے والدین تم سے خوش نہیں، تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ سخت ہے، تم کسی کے دل کو توڑ دے، تو یہ علم نہیں، یہ صرف الفاظ ہیں۔ علم انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے، مگر اس وقت جب وہ اس علم پر عمل کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس نے علم تو سکھایا مگر خود اس پر عمل نہ کیا۔ یہ حدیث دل کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ علم اگر انسان کو بہتر نہ بنائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ علم کا پہلا اثر عاجزی ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے انسان اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ جاہل شور مچاتا ہے، عالم سمجھتا ہے، جاہل جواب دیتا ہے، عالم معاف کرتا ہے، جاہل دکھاتا ہے، عالم چھپاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میرے علم نے مجھے نرم بنایا ہے؟ کیا میں اب دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا اللہ نے اپنے بندوں سے کرنے کو کہا؟ اگر نہیں تو شاید ہمیں ابھی سیکھنا باقی ہے۔ علم کا اصل امتحان بولنے میں نہیں بلکہ برداشت کرنے میں ہے۔ جو شخص اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو سکون دے وہی سچا عالم ہے۔ اور یاد رکھو، جس علم سے تمہارے اخلاق نہیں بدلتے وہ علم نہیں، وہ صرف معلومات ہے۔ دنیا میں آج ہر دوسرا انسان علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈگریوں کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، اور کوئی اس لیے کہ لوگ اسے سمجھدار کہیں۔ مگر افسوس، زیادہ تر لوگ علم کو صرف کمائی یا عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہدایت کا نہیں۔ ہم نے علم کو اپنی زندگی کا زیور تو بنا لیا ہے، مگر اپنی زندگی کا راستہ نہیں۔ ہم سیکھتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں مگر دل نہیں بدلتے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کے حکموں پر چلنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ الزمر 9۔ دیکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو نہیں، بلکہ فرمایا جو جانتے ہیں، یعنی جن کے علم نے ان کے دلوں میں نور پیدا کیا۔ آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ علم صرف ڈگری سے آتا ہے، مگر نہیں، علم وہ ہے جو تمہیں بہتر انسان بنائے۔ دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں مگر ان کے اندر غرور ہوتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک عام انسان جو شاید بہت کم جانتا ہے مگر اس کا دل نرم ہے، زبان میں محبت ہے، چہرے پر سکون ہے، بس وہی اصل علم والا ہے۔ علم انسان کو غرور نہیں، ادب سکھاتا ہے۔ علم تمہیں اوپر نہیں چڑھاتا بلکہ جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے علماء سیکھنے کے بعد سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے علم بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ دنیاوی علم برا نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر مقصد صرف دنیا ہو تو علم انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے۔ العنکبوت 4۔ اس لیے علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، نیت صاف رکھو۔ جب نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو دنیا خود پیچھے آتی ہے، مگر جب نیت دنیا کے لیے ہو تو انسان کے پاس سب کچھ آ کر بھی سکون نہیں آتا۔ علم کی بات ہو تو صرف کتابوں اور درس گاہوں تک محدود نہیں رہتی۔ علم تو اس لمحے شروع ہوتا ہے جب تم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو، جب تم اپنے اندر جھانک کر کہتے ہو، میں سب نہیں جانتا۔ یہی جملہ انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ علم وہ ہے جو ظاہر ہو، جو دوسروں کو دکھایا جا سکے، اچھی گفتگو، مشکل الفاظ یا امپریسو ریزننگ، لیکن حقیقت میں علم وہ ہے جو تمہارے عمل میں نظر آئے۔ اگر تمہارا علم تمہیں نرم مزاج نہیں بناتا تو وہ بوجھ ہے، روشنی نہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کو تمہیں خود سنبھالنا پڑتا ہے۔ سوچو، آج لوگ مال کے لیے لڑتے ہیں، مگر علم کے لیے کون روتا ہے؟ ہم ڈگری کے نہ ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، مگر علم نافع، وہ علم جو دل کو بدل دے، نہ ملنے پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علم تمہیں بدل دے تو وہ نور ہے، علم تمہیں مغرور بنا دے تو وہ زہر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کے الفاظ ان کے دل میں نہیں اترتے؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے اندر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو عادت تو بنایا ہے مگر محبت نہیں۔ دیکھو، علم کا سب سے بڑا کمال یہ نہیں کہ تم بحث جیت لو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو ہرا دو۔ تم صبر سیکھ لو، تم معاف کرنا سیکھ لو، تم برداشت کرنا سیکھ لو۔ یہی علم کی اصل منزل ہے۔ اور جب انسان علم کے ساتھ اخلاص لے آتا ہے تو پھر اس کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے۔ لوگ اس کے الفاظ سے نہیں، اس کے اخلاق سے بدلتے ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کی خاموشی میں بھی علم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے علم کی راہ پر چلا دیتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ راستہ مشکل ہے، اس میں عاجزی، قربانی اور صبر چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں جھکنا سکھاتا ہے، جو تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ دنیاوی علم تمہیں کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن دینی علم تمہیں قابل سکون بنا دیتا ہے۔ تمہاری زندگی چاہے مشکلوں سے بھری ہو، مگر اگر تم جانتے ہو کہ اللہ ہر علم، ہر تدبیر، ہر قدرت کا مالک ہے تو تم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ علم کے ساتھ یقین ہو جائے تو وہ ایمان بن جاتا ہے، اور جب ایمان دل میں اتر جائے تو انسان کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ علم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھو، علم انسان کو وہ نہیں بناتا جو زیادہ جانتا ہے، بلکہ وہ بناتا ہے جو زیادہ سمجھتا ہے، اور جو دل سے سمجھ جائے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ علم اگر روشنی ہے تو اخلاق اس کی خوشبو ہے۔ تم جتنا بھی پڑھ لو، جتنے بھی قول یاد کر لو، اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں تو وہ علم محض الفاظ کا بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یقیناً تم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہو۔ سورۃ القلم 68 آیا۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی، اور دراصل ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ دین کا حسن صرف نماز، روزے یا علم میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہے۔ آج کے زمانے میں علم تو ہر جگہ ہے، لیکن اخلاق کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کون سا عالم کیا کہتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، ترمذی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، ترمذی۔ یہ سوچ کر دیکھو کیا فائدہ ہے اس علم کا جو ہمیں نرم نہیں بناتا، جو ہمیں عاجز نہیں کرتا، جو ہمیں دوسروں کے لیے آسانی نہیں بناتا۔ اصل علم وہ ہے جو تمہیں غصے میں برداشت، اختلاف میں ادب اور طاقت میں انصاف سکھائے۔ بعض لوگ بہت علم رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان دوسروں کو زخمی کر دیتی ہے۔ بعض کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے مگر ان کے اخلاق اتنے حسین ہوتے ہیں کہ دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہی فرق علم رکھنے والے اور علم سمجھنے والے میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم حلم کے بغیر نہیں ہوتا اور حلم اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کتنا گہرا ہے۔ یعنی علم اس وقت تک خوبصورت نہیں بنتا جب تک تمہارا اخلاق نرم، بردبار اور دوسروں کے لیے رحمت نہ ہو۔ سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا لیکن انہوں نے کبھی کسی کو سختی سے نہیں توڑا۔ ایک بدو آیا، مسجد میں بے ادبی کی تو صحابہ ناراض ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکرائے اور کہا، اسے سمجھاؤ نرمی سے۔ یہ تھا وہ اخلاق جو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم اثر رکھے تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہوگا، کیونکہ علم تمہیں عزت نہیں دیتا جب تک تم عزت دینے والے نہ بنو۔ علم تمہیں بلندی نہیں دیتا جب تک تم جھکنے والے نہ بنو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اللہ نرم دل بندوں کو پسند کرتا ہے اور سخت دل بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران 3:125۔ علم تمہارے لبوں پر ہو اور اخلاق تمہارے عمل میں، تب جا کر تمہارا علم نور بنتا ہے۔ یہ وہی علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دی۔ تمہاری گفتگو، تمہارا صبر، تمہارا رویہ سب کسی کے لیے سبق بن سکتے ہیں۔ تم چاہو تو اپنے اخلاق سے کسی کا دل بدل دو اور چاہو تو اپنی سختی سے کسی کا ایمان توڑ دو۔ جب انسان سچ میں علم کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ اصل جنگ وہ نہیں جو دنیا کے میدان میں ہوتی ہے، اصل جنگ دل کے اندر ہوتی ہے۔ علم تمہیں عاجز بناتا ہے تاکہ تم خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو۔ تم یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے علم دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، علم بندے کا سب سے قیمتی زیور ہے، کیونکہ دولت چوری ہو سکتی ہے مگر علم نہیں۔ لیکن یہ زیور تب ہی خوبصورت لگتا ہے جب اسے اخلاق اور عمل کی چمک مل جائے۔ دیکھو، آج لوگ کامیابی کو شہرت سے ناپتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات 49۔ یعنی تمہاری عزت علم یا شہرت سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی سے ہے۔ علم اگر تمہیں غرور دے تو وہ زہر ہے، اور اگر تمہیں عاجزی دے تو وہ رحمت ہے۔ کچھ لوگ علم سے مشہور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ علم سے خود کو پہچان لیتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان نے امام حسن بصری سے پوچھا، علامت علم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری زبان سچ بولنے لگے اور تمہارا عمل لوگوں کے لیے آسانی بن جائے۔ سوچو ذرا، اگر ہمارا علم ہمیں نرم نہیں بناتا تو ہم نے دراصل کچھ بھی نہیں سیکھا، اور اگر ہمارا اخلاق دوسروں کو سکون نہیں دیتا تو ہم نے دین کا مقصد نہیں سمجھا۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن دل میں سکون نہیں، تب تم سمجھو گے کہ اصل علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو علم نفع نہ دے اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نسائی۔ یعنی ایسا علم جو تمہیں عاجزی، محبت اور انسانیت نہ سکھائے وہ بیکار ہے۔ ہمارا اصل امتحان یہ نہیں کہ تم کتنا جانتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے علم سے کتنوں کے دل بدلتے ہو۔ علم کو تم اپنے دل کی روشنی بنا لو، اخلاق کو اس روشنی کی خوشبو اور عمل کو اس خوشبو کی پہچان۔ جب تم بولو تو لوگ سکون محسوس کریں، جب تم عمل کرو تو لوگ اللہ کو یاد کریں، اور جب تم خاموش رہو تو تمہارا اخلاق بولے۔ یہی ہے اصل علم، یہی ہے اصل کامیابی۔ اے اللہ، ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ایسا اخلاق دے جو نبی صلی اللہ جیسا ہو، اور ایسا دل دے جو تیرے ذکر سے آباد رہے۔ کیونکہ آخر میں علم کی انتہا یہ نہیں کہ تم سب کچھ جان لو، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچان لو۔